اس میدان خطابت کے پہلے شاہ سوار درجہ ثانیہ کے طالب علم گلریز کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائز پر تشریف لا کر اپنے خیالات کو یکجا کرے۔ الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بحمده ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. صدق اللہ العظیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے محترم اساتذہ کرام اور آئے ہوئے مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ الضحیٰ آیات نمبر 4 میں فرماتے ہیں: اے میرے محبوب، میں نے آپ کی بعد والی زندگی کو پہلے والی زندگی سے بہتر بناتا چلا جاؤں گا. رب نے آپ کی بعد والی زندگی کو پہلے والی زندگی سے بہتر کس طرح بنایا؟ پیغمبر پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، بعد میں رب نے آپ کو در یتیم بنا دیا، یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا. اس کے متعلق ایک دو واقعات آپ کے گوش و گزار کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ فرما رہے تھے. امام بخاری نے منیب کا واقعہ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں مکہ کے چوک میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں، یہ کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. اے لوگوں، یہ کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. تو فمنہم من یسب ومنہم من یحث علیہ التراب. بعض نے برا بلا کہا، بعض نے مٹی پھینکی، یہاں تک کہ حتی انتصف النہار، دوپہر ہو گئی. ایک بچی آئی جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا، کہنے لگی: ابا اتنا مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ آپ نے کہا: اے میرے بیٹی، یہ میری ذمہ داری ہے. پھر آپ نے ہاتھ منہ دھوئے. اس کے بعد منیب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ محمد بن عبداللہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے. پھر وہی نبی جب مدینے سے تشریف لے گئے، سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا. وہ سارے مکے والے جو آپ کے دشمن تھے پھر آپ پر ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد آپ پر اپنی جان و مال لوٹانے کو سعادت سمجھتے تھے. عزیز گرامی، پیغمبر کو نبوت ملی، حکم ہوا اے میرے محبوب چپ کر تبلیغ کر. آپ نے چپ کر تبلیغ کی. پھر حکم ہوا اے میرے محبوب اب کل عام تبلیغ کر. آپ نے کل عام تبلیغ کی. پھر حکم ہوا، پھر عمر کی صدائیں بلند ہوئی: عمر آیا. نبی کی دعا کا ثمر آیا. اسلام کی عزت و عظمت کا علمدار آیا. نبی نے دعا کی: ربا یا عمر دے، یا عمر دے. رب لم یزل نے عمر کو اسلام کے ماتھے کا جومر بنایا، نبی کے قدموں میں لا بٹھایا. جو کعبے قدر کو لینے آیا، علی الاعلان ہجرت کرنے آیا، کفار کو دبانے آیا، شیطان کا منہ کالا کرنے کے لیے آیا. شیطان جس کو دیکھ کر راستہ بدل لے ایسے رہنما بن کے آیا. امیر المؤمنین بن کے آیا، نبی کا سسر بن کے آیا، علی کا داماد بن کے آیا، حسن حسین کا چاچا بن کے آیا، صدیق کا مقتدی بن کے آیا.
سامعین گرامی، پھر احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اگلے میدان میں مسلمان بازی لے گئے، پھر بدر کا میدان سجایا گیا، 313 کو لے کر ہزاروں لشکروں سے لڑایا گیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر مکہ فتح ہوا، آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 2 سال بعد ہی صدیق اکبر آ کر لیٹے، پھر 10 سال بعد فاروق اعظم آ کر لیٹے، پھر قیامت آئے گی، آپ اپنے امت کی سفارش کریں گے، آپ اپنے امت کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، آپ اپنے امت کو بخشوا کر انہیں جنت میں داخل کرائیں گے۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، تو ہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔